ہماری اس نشست کا جو تھیم ہے وہ ہے سوشل ایکسیپٹنس آف انٹرفیتھ ہارمنی ایٹ انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل لیول۔ اس پہ آج ہمارے جو پینلسٹ ہوں گے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جب بھی کسی انڈیویجول کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ ہمیں کوئی رنجش ہو تو ہم اس کے مذہب کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے اس انڈیویجول تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے پاکستانی معاشرے میں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی فرد سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کے مذہب پہ جا کر جو ہے وہ اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند مہینے پہلے ایک روش چلی تھی کہ نریندر مودی کے خلاف یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، تو نریندر مودی کو ملائن کرنے کے چکر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہندو لوگ تھے ان کی بھی دل آزاری کرنے پہ لوگ اتر آئے، اور وفاقی وزراء سے لے کر صوبائی وزراء تک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی تلخ زبان استعمال کی جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگ تمام مذاہب کو احترام کریں اور اپنے اپنے عقائد کو اپنے آپ تک محدود رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انسانی بنیادوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ہمارے رویے جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوں گے باقی لوگوں سے۔ بہت شکریہ۔ ہماری اس پہلی نشست کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے دوست موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا علامہ فیصل مہدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ہی بشپ خادم بھٹو صاحب ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سردار امر سنگھ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پنڈت مکیش کمار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مس فرح سے درخواست ہے کہ آپ بھی پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس نشست کی نظامت کے لیے میں درخواست کروں گا شمس الدین شگری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے پینلسٹ کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی اور سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے اس نشست کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ۔ روسٹرم آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج کی جو کانفرنس ہے اس کا موضوع اور اس کا تعارف تو توفیق وسان صاحب نے آپ کے سامنے کرا دیا ہے۔ اب ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جب سے یہ شعور فاؤنڈیشن کے کچھ پروگراموں میں ہم نے شرکت کی اور مختلف مذاہب مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے متضاد یا آپس میں ایک دوسرے سے مختلف الخیال مختلف العقائد لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جب ہم نے علم و معرفت کی باتیں سنی تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا۔ انہوں نے اپنے دور کے جس پس منظر میں شکوہ کیا تھا، تو آج بھی اگرچہ اداروں کے سطح پہ ہمیں وہ شکایت یا وہ شکوہ برقرار ہے، لیکن شعور فاؤنڈیشن اور اس جیسی جو تنظیمیں ہیں جو اس طرح سے معاشرے میں ایک روشنی پھیلانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ اقبال کی بات تعلیمی اداروں کی سطح پہ شاید آج بھی صادق آتی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے نہیں۔ مثال کے طور پہ اقبال نے یہ کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو اس طرح کے پروگراموں میں ہم نے زندگی بھی دیکھی، محبت بھی، معرفت بھی اور نگاہ بھی، اور اس کا انشاءاللہ اندازہ آپ کو یہ ہوگا جب پینل ڈسکشن ہم شروع کریں گے، اور یہاں پر چونکہ مختلف مذاہب کے رہنما موجود ہیں ان سے ہم سنیں گے، اور ان کے بعد جو باقی نشستیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اقبال کے اس شعر میں جو شکوہ ہے وہ اس محفل کے حد تک انشاءاللہ وہ شکوہ دور ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہمارا پہلا سیشن ہے، اس کے کا موضوع یا اس کے اندر جو 2-3 سوالات ہیں وہ میں رکھتا ہوں۔
تو میں اپنے معزز مہمانان سے پھر یہ درخواست کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک 5 سے 7 یا 8 سے 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو اس پہ کر لے. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک ایک سوال کروں پھر 2-3 منٹ، تو اس میں پھر تسلسل ربط کلام کا ٹوٹ جاتا ہے. تو مجموعی جو موضوع ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کس طرح سے نوجوانوں کی سطح پہ امن کا جو پیغام ہے، رواداری کا جو پیغام ہے، مذہبی ہم آہنگی کا جو پیغام ہے، اس کو ہم کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں. اور اس سطح پہ جو ایک نفرت اور جو ایک تعصب مذہب کی بنیاد پہ ہو، رنگ کی، زبان کی، کسی بھی بنیاد پہ، تو اس بنیاد پہ جو اس نفرتیں ہیں موجود، ان نفرتوں کی وجوہات آپ لوگوں کو کیا نظر آتی ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تمام جو مذاہب، جیسے ہم نے گزشتہ دنوں معزز مہمانان سے گفتگو سنی، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے تو بہت مفصل بتایا، اور یہ بات تمام کتابوں کو پڑھنے والوں کے اوپر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سب مذاہب، تمام دھرم، تمام ریلیجن، ان کا ایک ہی، یعنی کچھ متفقہ چیزیں ہیں، کچھ اختلافی چیزیں ہیں. تو وہ متفقہ چیزیں کس طرح سے ہم ان کو کھنگال سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان کو نکال کر معاشرے کی نچلی سطح پہ، نوجوانوں کی سطح پہ، اور تعلیمی اداروں کی سطح پہ، اور ریاستی اداروں کی سطح پہ ہم کس طرح سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے محترمہ فرح سعید صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. آپ جو ہے ایک مذہبی اسکالر بھی ہے، اور درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر و توضیح وغیرہ کا آپ کام کرتی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پڑھانے کا ان کا اپنے ہے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ، اور یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز اور ان کے دروس وغیرہ وہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جنرل بات کرے یا قرآن مجید اور اسلام کی روشنی میں بتائے، کہ چونکہ ہر مذہب والا اگر اپنے مذہب کے اندر سے وہ چیز بتائے تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس موضوع پہ ہمارے سامعین کو جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسکلی سوشل ایکسیپٹنس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی ایٹ انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل لیول. تو سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے اور انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جو فیتھ لیڈرز ہیں سوسائٹی کے، وہ کیا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری سوسائٹی میں ایک انٹالرنس پیدا ہو گئی ہے، یعنی رنگ کی بنا پر ہو، مسلک کی بنا پر ہو، مذہب کی بنا پر ہو، زبان کی بنا پر ہو، تو اس کے حوالے سے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں اینڈ اسپیشلی جو سر شمس الدین نے اشارہ کیا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت ایک افسوسناک ایک رویہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ینگ بچے جو ہیں ان کے اندر ایک انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک انتہا پسندی کا ایک رویہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہب کا رکھوالا ہے اور اس نے مذہب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بہرحال سب سے پہلے ڈفرینسز پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جو ڈائیورسٹی یا ڈفرینس ہے ہم سب کا آپس میں، چاہے وہ رنگ کی بنا پر ہو یا مذہب کی بنا پر ہو یا زبان کی بنا پر ہو، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، اور ہم سب کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. یعنی ایک ہی چیز ہوگی، اس کو اگر میں آبزرو کر رہی ہوں تو مجھے اپنے اینگل سے، اپنے جو میرے فلٹر ہے یا جو میری کنڈیشن تھنکنگ ہے اس کے حساب سے مجھے وہ کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، اور جو دوسرا دیکھنے والا ہے اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے. مثلاً وہ جو 6 اور 9 کی مثال دیتے ہیں کہ نمبر 6 جو ہے، میں یہاں سے دیکھوں تو مجھے نمبر 6 نظر آ رہا ہے، آپ وہاں سے دیکھیں آپ کو 9 نظر آ رہا ہے. تو آپ اپنی جگہ پہ بالکل حق پر ہیں، لیکن مجھے آپ کی جو نگاہ ہے میں اس سے نہیں دیکھ پا رہی ہوں.
تو بات یہ ہے کہ انسان جس فیملی میں جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو اقدار ملتی ہیں، جو کچھ وہ سیکھتا ہے اپنے ارد گرد، اپنے تعلیمی ادارے سے جو سیکھتا ہے، تو اس کا ایک ذہن بنتا ہے، اور اس ذہن کے مطابق پھر وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ جب اپنا یعنی جو مذہب ہے اس کا جو کلام اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ آن ہے، مجھے لگتا ہے آف ہو گیا، تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھتا ہے. مثلاً ایک بچہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو کچھ اس کو مذہب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ اسی پہ کنڈیشن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر مذاہب. اب اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جب ہم کسی یعنی ڈفرینٹ کلچر یا ڈفرینٹ مذہب کے شخص سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہمیں کئی چیزیں بہت مختلف اور آڈ لگتی ہیں، یعنی ہمارے لیے شاید وہ قابل قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں ایک زمانے میں تقریباً 9 سال کی تھی، تو میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ رہنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پہ 6 مہینے کیونکہ ہم وہاں پہ تھے تو میرا داخلہ ہو گیا وہاں پہ. اور ایک دن میں نے سوچا کہ میں وہ کچھ ایسا دن تھا جس دن کلچرز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں شلوار قمیض پہن کے جاتی ہوں، ورنہ میں ہمیشہ کوئی ڈریس یا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنتی تھی. تو میں نے اس دن شلوار قمیض پہنا، اور وہ باقاعدہ اس پہ کڑھائی ہوئی تھی، اور وہ کچھ سندھی ٹائپ کی کچھ کڑھائی تھی. تو جو بچے تھے اسکول میں ان سب بچوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا. وہاں پہ زیادہ تر میکسیکن بچے تھے، اور انہوں نے میرے کپڑوں کو کھینچا اور مجھے اس قدر یعنی تکلیف اور ایذا پہنچائی لڑکیوں اور لڑکوں نے، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز بہت عجیب تھی. ان کو یہ لباس ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. سو دس از نیچرل ہیومن ٹینڈنسی کہ ہمیں اپنے سے جو ڈفرینٹ لگتا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا سا آڈ ہوتا ہے اور ہم اسے قبول نہیں کر پاتے. یہ انسانوں کے اندر یہ ایک لیٹس ایک فطرتاً ایک چیز ہے ہمارے اندر. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ غلط ہے یا شاید وہ عجیب ہے، اور اس کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا جو یہ تجربہ تھا، یہ میں مطلب ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اذیت ناک تجربہ تھا میرے لیے. اور میں نے پھر اپنی ٹیچر سے جا کے شکایت کی. وہ ایک سیاہ فام خاتون تھیں، اور کیونکہ وہ سیاہ فام تھیں شاید وہ بھی اس چیز کو زیادہ سمجھتی تھیں، تو ان کو بہت افسوس ہوا. اور انہوں نے کلاس کے یعنی اسکول کے اختتام کے قریب مجھے کلاس کے سامنے بلا کے کھڑا کیا، اور انہوں نے سب بچوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بچی نے شکایت کی ہے کہ اس کو بہت ستایا گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان سے ہے اور یہ ان کا وہاں کا ڈریس ہے، اور پوری انہوں نے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے نقشے کے اوپر پاکستان دکھایا کہ کدھر ہے اور وہاں پہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو جب یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا، اور اس کے بعد میں ان بچوں کی نظروں میں اپنے لیے کچھ ایک ڈفرینٹ یعنی ایک عزت اور ایک ایکسیپٹنس دیکھ رہی تھی. تو اس سے بہرحال اس بات سے میں یہ یعنی اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے اپنے سے، اس کے لیے ہمارے اندر قبولیت کم ہے. اور جہاں تک مذہب کی بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی مختلف تشریحات ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ 4 اماموں کو حق مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ تشیع اور معتزلہ کو گمراہ مانتے ہیں. مطلب وہ عقیدہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتے، لیکن وہ ان کو بہرحال ان کی تشریحات کو گمراہی پر سمجھتے ہیں. اچھا، جہاں تک اہل تشیع علماء کا تعلق ہے، وہ باقی مسالک کو گمراہ مانتے ہیں مگر کافر نہیں مانتے، یعنی اسلام کے دائرے سے نہیں خارج کرتے ان کو. اور ان کے جو دیگر اکابر علماء ہیں وہ بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلک اور ہر مذہب میں بھی، ہر مذہب میں اور آبویسلی مذاہب میں مسالک کا ہونا ایک لازمی بات ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا اختلاف رائے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز، ڈفرینٹ اذہان ہے، ڈفرینٹ ذہن ہے، اور وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مگر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ اس وقت آتی ہے جب مذہب میں جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جب آ جاتا ہے، اور وہ ہر مذہب میں موجود ہے،
اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ایک مخصوص گروہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے اپنے گروہ کے علاوہ باقی تمام مسالک اور تمام مذاہب کو کافر اور باطل ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پھر یعنی اتنی نفرت پھیلاتے ہیں کہ ان کو واجب القتل بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس طرح کی جو نفرت انگیزی جب پھیلائی جاتی ہے اور جب یہ ریلیجن کی بیسس پہ کی جاتی ہے اور ایک شخص ممبر سے، ٹھیک ہے، یا مسجد سے یا جو دیگر عبادت خانے ہیں وہاں سے جب یہ نفرت پریچ ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ یعنی ہمارے علاوہ تمام جو گروہ ہیں مذہبی وہ باطل ہیں اور واجب القتل ہیں، یعنی ان کو قتل کرنا ایک اچھا کام ہے، تو جب یہ کیا جائے گا تو جو عوام الناس ہے جن کو شعور نہیں ہے وہ اس سے بہت زیادہ اثر قبول کریں گے. یہاں تک کہ جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جہاں پہ کہ بہت کریٹیوٹی انکریج بھی کی جاتی ہے اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ انکریج کی جاتی ہے، وہ بھی اس بیانیے سے انفلوئنس ہوتے ہیں. میں 2-3 بچوں کو پرسنلی جانتی ہوں جو کہ اس ایکسٹریمسٹ نیریٹو سے اس قدر انفلوئنس ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو رسول کی توہین کا مرتکب سمجھتا ہے تو وہ اٹھ کے اس کو خود سے گولی مار دے، اور یہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے کام کو نہ صرف یعنی کنڈیم نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک ہیرو ہے. تو اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کی آیت 8 اور 9 میں کوٹ کروں گی اس حوالے سے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی جو لوگ یعنی کہ جو پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ وچ از سورہ نمبر 60 اس کی آیت نمبر 8، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی کہ چاہے وہ کسی اور دین پر ہوں مگر انہوں نے اگر تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے. بے شک اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں، یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کریں اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ جو ایکٹیولی اگر آپ کو پرسیکیوٹ کر رہا ہے تو جوابی طور پہ ظاہر ہے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور ان سے ظاہر ہے دوستی بھی نہیں رکھی جائے گی. اور اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلیجس انٹرفیتھ ہارمنی یا کو ایگزسٹنس کا ایک بہترین میسج ہے جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں تو ان کو جو ریلیجس پرسیکیوشن فیس کرنی پڑی اور پھر ایونچولی ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اور اگر اللہ کا زور ایک دوسرے سے نہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کا زور ایک دوسرے سے نہ گھٹاتا رہتا تو نصارہ کی خانقاہیں اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے. بے شک اللہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. یعنی کہ یہ سب جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، تو یہ سب جگہیں احترام کے قابل ہیں. ابھی جو میں بات کر رہی تھی یعنی توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے، تو جو پاکستان کا پینل کوڈ ہے اس میں یہ ہمارا مین کرمنل کوڈ ہے.
and this penalizes blasphemy against any recognized religion, providing penalties ranging from a fine to death. اچھا، اب یہ قانون ہمارا موجود ہے اور یہ اس قانون سازی کا لیکن مطلب یہی ہوتا ہے، ایک قانون جب ایگزسٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا، اگر ریڈ لائٹ ہے تو اس پہ انتظار کرنا ہے، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا کہاں سے ملے گی؟ وہ اس متعلقہ ادارے سے ملے گی، یعنی اسٹیٹ پینلائز کرے گی آپ کو. تو یہ جو قانون ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر قاضی ایک فیئر ٹرائل کے بعد فیصلہ کرے. کوئی بھی مذہبی عالم اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر میرے گھر میں چوری ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس کی اسلامی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور میں خود ہی فیصلہ کر لیتی ہوں کہ میں اس چور کے میں ہاتھ جو ہے کاٹ دیتی ہوں، تو ملزم جو ہے، جو اکیوزڈ ہے یا جو مجرم ہے، اس کا فیصلہ اگر اس طرح سے سڑکوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، ٹھیک ہے، جسے چاہے وہ اسے قتل کر دے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، انارکی پھیل جائے گی سوسائٹی میں، اور پھر یہ ایک سوسائٹی، ایک سویلائز سوسائٹی نہیں رہے گی، یہ ایک بالکل جنگل کا قانون ہو جائے گا. تو اس لیے فیصلے انڈیویجولز کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، اور ہمیں اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم مختلف آراء کو سننے کی ہم متحمل ہوں. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص بالکل ایک ایسی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور یہ صرف مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کسی بھی یعنی ایریا میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ چیز بالکل قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایز ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ اختلاف رائے کو سننے کے لیے ہمارے اندر سیلف کنٹرول اور ٹالرنس ہو، اور یہی ایک سویلائز سوسائٹی کی نشانی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں جو دوسرے مسالک ہیں، یعنی اسلام کے جو دیگر مسالک ہیں اور جو دوسرے مذاہب ہیں، ان کے جو مقدس ان کی جو علامات ہیں، یا جو ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، جو ان کے سیکرٹ سمبلز ہیں، مثلاً کراس ہو گیا یا ہندوؤں کا کوئی سمبل ہے، جو بھی ان کے مقدسات ہیں، جیسے ہمارے لیے شاعر اللہ ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ پھر آپ کے خدا کو انسلٹ کریں گے، اور پھر یہ سوسائٹی ایک فساد والی سوسائٹی، ایک انریسٹ والی سوسائٹی بنے گی. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام سورہ رحمان کی 2 آیات سے کروں گی جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں. سورہ رحمان کی آیت 19 اور 20، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. یعنی 2 دریا ہیں اور وہ کس طرح سے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، کس خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کے اندر مرج بھی نہیں ہو رہے، دونوں کی آئیڈینٹی برقرار ہے، and they are coexisting so peacefully and so beautifully. So this is a lesson from the nature. ٹھیک ہے، thank you so much. بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست ماشاء اللہ سے آپ نے گفتگو کی اور مختلف مثالوں سے آپ نے ہمیں سمجھایا، اور توہین رسالت جو بہت حساس ہمارا معاملہ ہے اس پہ بھی آپ نے جرأت کر کے گفتگو فرمائی. تو اب میں یہاں پر بہائی مذہب کے ایک نمائندے ہمارے دوست محترم جناب خان احسن امام صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. محترمہ فرح سعید صاحبہ نے جو باتیں بتائی لباس کے حوالے سے، مغرب کے اندر کیسے ان کے ساتھ ہوا، مذہب اور مسلک کی بنیاد پہ جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کا انہوں نے جو اس کا حل بتایا کہ کس طرح سے اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے نصاب کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا، ہمارے جمعے کے خطبوں کا، محراب اور ممبر سے، مندر اور کلیسا سے اگر یہی تعلیم دی جائے
اور پھر لوگوں کی ذہنی اور شخصیت جو ہے وہ اس نہج پہ اگر مرتب ہو جائے تو پھر امیر مینائی کی یہ بات پھر ہمیں سچی نظر آئے گی کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اپنی تڑپتے خوش ہوتے کہ اچھا یہ کون تھا جس کو مارا، وہ اس مذہب کا، ٹھیک ہو گیا، اچھا وہ اب یہ تو مذہب، پھر آپ پوچھیں کس کو مارا، وہ مسلک ٹھیک کیا. تو یہ دیکھیں یعنی یہ ہے، اگر آپ لوگ کہیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں تو میرا اپنا چشمدید گواہ ہے، اپنا یہ دیکھا ہوا معاملہ، ٹھیک ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کسی اپنی علمی سفر کے کسی دور میں شاید ہمارا بھی ذہن اسی طرح ہو، پوچھتے تھے ہم کہ کس مکتب سے کس مسلک سے ہے جس کو مارا گیا. تو امیر مینائی نے یہ جو کہا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، ٹھیک ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ ہونا چاہیے بحیثیت انسان. جس دن ہمارے سینوں میں سارے جہاں کا درد آ جائے اور ہم میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس درد کا مداوع کرے گا، اس کا اظہار کرے گا. خیر، اب میں اپنے اگلے معزز مہمان محترم پنڈت مکیش کمار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو فرمائے. میں نے شاید پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ جو ہماری ہندی سویلائزیشن ہے، جس کو ہم ہندی عرب سویلائزیشن بھی کچھ لوگوں نے اس کا نام دیا، یہ بہت خوبصورت سویلائزیشن، بہت خوبصورت تہذیب ہے. تو اس تہذیب اور اس تہذیب کا جو سناتن دھرم مذہب ہے، اس مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے محترم مکیش کمار صاحب. اچھا نہیں پکڑنے کی عادت ہے، ہو گئی ہے. ہیلو، جے شری کرشنا، پاکستان زندہ باد. آج شعور فاؤنڈیشن کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت گلدستے کو سجایا ہے اور مختلف قسم کے مذاہب، مسلک اور تمام لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا، محبت کے لیے، پیار کے لیے، رواداری کے لیے، برداشت کے لیے. اور آج میں بھی شعور فاؤنڈیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوں. اور یہاں پر میرے استاد جو ہے وہ وراجمان ہیں، خادم بھٹو صاحب، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور میں نے کئی پروگرامز اٹینڈ کیے اور کئی ورکشاپ کیے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام مذہب کے لوگ ہیں، اور یہی انٹرفیتھ کا سب سے بڑا ایک نایاب آپ اور ہمارے لیے تحفہ ہے. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو سنتا نہیں تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا، نہ ہی کوئی کسی کے مذہبی عبادت گاہوں میں جا سکتا تھا. اور جب وہ جانے سے پہلے ہی من میں یہ شبہات رکھتا تھا کہ یار یہاں جاؤں گا تو صحیح، لیکن میرے ساتھ کوئی غلط نہ ہو جائے یا میرے کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. لیکن جب ہم شعور جیسے فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑتے ہیں یا کسی این جی او کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ ہمارے من میں جو کچرا ہوتا ہے، شک اور شبہات کا جو کچرا بھرا ہوا ہے من کے اندر، تو وہ جب ہم ایسی این جی او کا سنگ کرتے ہیں اور ایسے فاؤنڈیشن کا جو سنگ کرتے ہیں، اس سے جو ہمارے من کا جو کچرا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. وہ کچرا ہوتا ہے شک و شبہات کا. اور جب تک آپ کو اگر دوسرے کو سمجھنا ہے یا مذہب کو سمجھنا ہے یا کسی ویکتی انسان کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے من کے کچرے کو صاف کرنا پڑے گا. جو شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں آپ کے اندر، اس کو صاف کرنا پڑے گا. جب آپ کا من صاف ہوگا تو پھر آپ کو اس شخص کی بات بھی سمجھ آئے گی، اس کے مذہب کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ رہنا بھی پسند کر سکتے ہیں جب تک آپ اسے ملیں گے نہیں. تو آج یہ شعور فاؤنڈیشن کا بھی یہی مقصد رہا ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے سب لوگوں کو ملایا ہے. اور اس آج کے دور میں ملانے والے کم ہوتے ہیں اور بگاڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو شعور فاؤنڈیشن کے لیے آپ زوردار تالیاں آپ بجائیں گے کہ آج انہوں نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا ہے اور ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو ہم منن کر رہے ہیں. تو ہمارے مقدس شریمد بھگوت گیتا کا ایک شلوک ہے، بڑا سندر شلوک ہے. اگر اس شلوک پر جیسے ہماری میڈم نے کہا کچھ آیتوں سے لے کر آپ تک وہ میسج پہنچایا امن کا، بھائی کا، محبت کا، تو اب تمام جو مقدس کتابیں ہیں وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں.
لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھرم کے پرتی لوگوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، جھگڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن عمل کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ جو لوگ عمل جو کرتے ہیں، جو اس بات پر چلتے ہیں، مقدس کتابوں پر اور خدا تعالیٰ کی آیتوں پر، باتوں پر، پھر ان کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے اور وہ نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہی بھگوت گیتا کا شلوک ہے، بڑا سندر شلوک ہے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ کچھ لوگ کے ذہنوں میں ایسا ہوتا ہے، یار یہ جو دھرم ہے یہ تو عام دھرم ہے، اس کی تو کوئی مانیتا ہی نہیں، یعنی کہ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ لوگوں نے خود بنایا ہے۔ تو کبھی کبھی ذہنوں میں ایسی بھی باتیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جتنے بھی جو دھرم بنے ہیں یا دھرم آئے ہیں، وہ سب جو ہے وہ پرماتما کی کرپا، ہم پرماتما کہتے ہیں، آپ اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، یہ انہیں کی کرپا سے ہی ہے، کیونکہ ان کی کرپا سے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ دیکھیں، اگر میں نے ہندو کے گھر میں جنم لیا ہے، سناتن دھرم کے گھر میں جنم لیا ہے، تو یہ میرے پرماتما کی، میرے اللہ کی اچھا تھی تو میں نے لیا ہے نا سر۔ وہ ڈائریکٹ ہی مجھے جو ہے کسی اور دھرم میں بھیج دیتے اور میں چلا جاتا، لیکن اب ان کی مصلیت، ان کی کرپا سے میرا جنم ہوا۔ اب جب جنم ہوا تو میرے لیے بھی ایک مقدس کتاب کو بھیجا گیا، ایک دھرم کی کتاب بھیجی گئی۔ اب وہ دھرم کی کتاب ہے کیا؟ اس کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جو انٹرفیس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو محبت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو پیار سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہی ساری باتیں ہیں۔ اگر میں اس شلوک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر یہاں تمام مذہب کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ اپنے اپنی کتابوں پر عبور رکھتے ہیں۔ تو آپ وچار کرنا اور اس پہ تھوڑا سوچنا کہ جو پنڈت صاحب بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہمیں بھی بتائی گئی بات ہے، اس میں کوئی تضاد تو ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ شلوک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شریمد بھگوت گیتا یتھان روپ ہماری مقدس کتاب ہے، جو یہ گیان 5000 سال پورو کروشیستر میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو دیا۔ 5000 سال پورو جب مہابھارت کا یدھ تھا تو اس یدھ کے اندر ارجن کو یہ گیان دیا گیا۔ تو اتہاسک یہ یدھ ہوا کورو اور پانڈووں کے درمیان، بھینکر یدھ تھا جس کو آپ جنگ کہہ سکتے ہیں۔ جو کسی انسان یا جیو سے حسد نہیں کرتا۔ اب یہاں پر پہلا آپ یہ شلوک دیکھ لیں کہ یہاں پر انسان کا نام آیا گیا ہے، کسی ایک ویکتی کا نام نہیں، ہمارا بھی نام نہیں آیا گیا کہ ہندو کا بھی نام نہیں آیا، انسان کا نام آیا گیا۔ جو کسی انسان سے حسد نہیں کرتا، لیکن تمام جانداروں کا رحم دل دوست ہے۔ اب جاندار پرکرتی، یہ قدرت، یہ نیچر ہے، یہ بھگوان کی نیچر ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور یہ بھگوان نے کتنی خوبصورت طریقے سے بنائی ہے۔ یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ آپ اور ہمارے لیے بنائی ہے۔ اب بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی رہنے والے جو لوگ ہیں، جتنی بھی جیو جنتی ہیں، سب سے آپ دوستی رکھیں، سب سے پریم رکھیں، سب سے محبت رکھیں۔ پھر کہہ رہے ہیں جو اپنے کو مالک نہیں مانتا، جو اپنے کو کہتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، مالک تو وہ ایشور ہے، پرماتما ہے، وہ اپنے کو خادم سمجھتا ہے، وہ اپنے کو داس سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ میں تو فنا ہونے والا ہوں۔ حیثیت صرف اس پرماتما کی، اس اللہ کی ہے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو مالک ہے، قادر ہے، اور سب پر اس کی حکمرانی ہے۔ تو وہ اس پرکار سے سوچتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں آپ اپنا شودھن کر سکتے ہیں کہ باقی ہمارے لیے بھی یہ احکامات ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ جو غرور سے آزادی ہے، جو غرور نہیں رکھتا، جس میں جو پرماتما نے اس کو دیا ہے اس میں سنتوش رکھتا ہے، جو اس کو سمے پہ مل گیا شکر ادا کرتا ہے اس بھگوان کا کہ پربھو کہ آپ نے مجھے جو کچھ میں مانگ رہا تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا۔ تو اسی پرکار سے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ یہ سب باتیں انٹرفیس سے جڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں انٹرفیس کے لیے آئے، یہ ساری باتیں، سارے شلوک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب انٹرفیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو سکھ اور دکھ میں ایک سمان رہتا ہے، اگر سکھ ہے تو بھگوان کو یاد رکھتا ہے، اگر دکھ ہے تو بھگوان کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن ہماری ایسی یہاں پرمپرا رہی ہے کہ ہم جب دکھ ہوتا ہے تو ہی بھگوان کو یاد کرتے ہیں، سکھ میں نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک شلوک کہا ایک مہاتما نے کہ دکھ میں سمرن سبھی کرے، دکھ میں سمرن، یعنی کہ دکھ جب پڑتا ہے تو ہائے پرماتما، ہائے اللہ، اور ہر پرکار کے وہ آیتیں یا شلوکوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔
दुख में सुमन सभी करे, अरे सुख में सुमन करे ना कोई। जब सुख होता है, जब सब कुछ उसको मिल जाता है, तो बोलता है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, अपने आप को मालिक मानता है। दुख में सुमरण सभी करे, सुख में सुमरण करे ना कोई, जो सुख में ही सुमरण करे तो दुख कहाँ से होई। जब वो सुख में ही भगवान को याद कर लेगा तो दुख तो उसके सामने कभी आएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से सुख और दुख में वो हमेशा परमात्मा को याद रखता है। वो हमेशा कहता है कि प्रभु सुख देने वाले आप हैं तो दुख देने वाले भी आप हैं। तो इसमें वो संकोच नहीं करता और ना ही कुछ बोलता है। फिर खुद पर काबू पाने वाला। काबू पाने का अर्थ क्या है कि अपनी इंद्रियों पर, ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, जिसके अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इस पे वो काबू पाता है। अपने नफ्स पे काबू पाता है, अपने होश पे काबू पाता है, अपनी आंखों पे काबू रखता है। यानी कि अपने शरीर से कोई गलत काम नहीं करता वो, यार मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए, मेरी वाणी से कोई गलत काम ना हो जाए, मैं ऐसी बात ना बोलूं जिससे किसी का दिल दुखे, जो परेशान हो जाए। तो अपनी वाणी पर भी वो काबू रखता है और उस पर जो संघर्ष रखता है कि यार मेरी वाणी जो है वो गलत ना हो जाए, इस पे काबू रखता है। और यकीन रखता है। यकीन रखता है, क्या यकीन रखता है कि परमात्मा हमेशा रहने वाले हैं, मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस बातों पर अमल करेगा वही परमात्मा का सच्चा भगत है, वही खुदा परस्ती है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलने से और बड़ी बड़ी बातें करने से किसी का पेट नहीं भरता महाराज। पेट तो जब भी भरता है जब पेट में रोटी जाती है। तो इसी प्रकार से अमल जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक नायाब तोहफा है। तो जब अगर हम इंटरफेथ की बात करते हैं तो उस पर हमारे लिए अमल होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमल से ही हमारी ज़िंदगी बनती है, आगे भी और ऊपर भी। तो इसी प्रकार से अब अगर हम हमारी शनाख्त अलग अलग प्रकार से हो सकती है, कोई मजहबी लिहाज से हो सकती है, कोई जो है हमारी बोलचाल से भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी हम ये करते हैं कि अपनी शनाख्त को हम उत्तम समझते हैं और दूसरी की शनाख्त को जो है हम नीचे मानते हैं। तो फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है तो इसमें तकसीम पैदा हो जाती है और फिर उसका नतीजा ये निकलता है फिर ना ही कोई हमें अपना उसमें दोस्त नहीं मिलते, फिर सारे दुश्मनी मिलते महाराज। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए, अगर हम इंटरफेथ के लिए काम कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर सब लोग आए हैं, तो हमें एक बात यहाँ से ज़रूर लेके जानी चाहिए कि देखें, इंसान से मोहब्बत करें, इंसान से प्यार करें। और इंसान वो सबसे बड़ी मखलूक है। और हमारे शास्त्रों में तो ये कहा कि देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको इंसानी जिस्म मिले। देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको इंसानी जिस्म मिले ताकि हम संसार में आकर अल्लाह की बंदगी कर सकें और इंसान से प्यार कर सकें। तो ये इतना ज़बरदस्त जो है ये मनुष्य जीवन है। तो इसलिए क्योंकि समय हमें बड़ा कम दिया गया है, अगर मैं इंटरफेथ के बारे में यहाँ पर बोलने लगूँ तो कई रातें ख़त्म हो जाए और कई दिन समय चला जाए, लेकिन मोहब्बत प्यार की बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अब मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मेरे बड़े बड़े मोजिज़ लोग हैं यहाँ पर जो इंटरफेथ के लिए बोलेंगे। मैं अपने एक श्लोक से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, अरे इससे मिट्टी में मत घोल रहे। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इससे मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है लेकिन बाद में नहीं मिलेगा खिदमत करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आपने सनातन धर्म की मुक़द्दस तरीन किताब भगवत गीता की कुछ श्लोक हमें बताया कि किस तरह उसमें रवादारी, प्यार, मोहब्बत की तालीम है। वेद की तालीमात देख ले, उपनिषद की तालीमात देख ले, आपको ये तालीमात हर जगह मुश्तरका मिलेगी। मैं अल्लामा मुफ्ती साद ख़ान साहब अलमिया इंस्टीट्यूट से तशरीफ़ लाए हुए, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैंने पहले निज़ामत जो है ना ज़रा मुश्किल काम होता है किसी प्रोग्राम में, और मेहमानों को वक्त कम हो जहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा वक्त की क़िल्लत है। पहले मैंने फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए कहा था कि 8 से 10 मिनट, तो अब मैं बहुत बोझल दिल के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा कि आप वक्त की क़िल्लत का ख़याल रखें और आप सब में से हर शख्स इस लायक है कि उसकी गुफ्तगू मुसलसल सुनी जाए, घंटों सुनी जाए। हम इंशाअल्लाह पंडित साहब से बाकायदा भगवत गीता के एक लेक्चर भी रखेंगे
اگر کبھی موقع ملا جس میں مفصل بات ہوگی، آپ کی طرف سے سوالات بھی ہوں گے، مکالمہ ہوگا۔ اب میں اپنے اگلے مہمان علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اسلام یا دھرم یا اسلام مذہب، وہ جس کی کتاب کے بارے میں حالی نے غالباً کہا تھا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا۔ تو اس دھرم کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب آپ کے سامنے کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ مسالک و مختلف مذاہب کا مختلف مسالک و مذاہب رکھنے والا ایک ملک ہے، جس میں بہت سارے قومیں، بہت سارے جو ہے زبانیں، بہت سارے تہذیبیں اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور ہر مذہب و مسلک سے وابستہ انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایسے میں ہمیں سماجی طور پر انسانی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہوئے اس سماج کے اندر ہم کس طرح زندگی بسر کر سکیں، جو ایک انسانی سماج جسے کہا جا سکے، اس میں ہمیں مجبوراً اس بات کی طرف جانا ہوگا کہ جب یہ طے ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک ناقابل تبدیل اور ناقابل تردید حقیقت ہے، اور ہر مذہب و مسلک کا اپنے آپ کو حق پر سمجھنا یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ایسے میں ہمیں مشترکات کی طرف جانا ہوگا، انٹرفیت کی طرف جانا ہوگا، ہمیں سماجی ہم آہنگی کی طرف جانا ہوگا، تاکہ ہم ایک جدید سماج کی تشکیل کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ تو اس کے لیے انٹرفیت ہارمونی شعور فاؤنڈیشن جیسے ادارے کام کر رہی ہیں۔ محترم شمس الدین صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم اپنے اپنے مذاہب کا جائزہ لیں کہ وہاں پر انٹرفیت کی کتنی گنجائش ہے، انسانیت کے حوالے سے کیا پیغامات ہیں، تو اسلام سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر فرد کچھ عقائد سے جڑے ہوئے ہیں، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، ہم باندھے ہوئے کچھ نظریات کے ساتھ۔ اسلام ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، یہ تین بنیادیں رکھتا ہے، اس میں کچھ نظریات ہوتے ہیں اور پھر کچھ اعمال و احکام ہوتے ہیں، تیسرا کچھ اخلاقیات و معاملات ہوتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر یہ تین شاخیں ہیں، تین پارٹس ہیں۔ عقیدہ کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، اور جیسا عمل ہوگا اسی عمل کے نتیجے میں اخلاقیات سامنے آئے گا، اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، برا اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاق خلق سے نکلا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک خلق ہے ایک خلق ہے، قرآنی الفاظ ہیں۔ خلق کا تعلق ہے اس بدن سے جو بحیثیت انسان ہم سب کے پاس موجود ہے، قد کھاٹ کے اعتبار سے مختلف ہے، شکل و صورتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن یہ نظام تکوین کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وجود ہمیں عطا کیا ہے، یہ خلق کہلاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے خلق، اوپر جب ضمہ ہو تو اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے۔ خلق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ہمارا ایک انسانی شکل ہمارا اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اس ظاہری شکل و صورت میں جو اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک محترمہ خاتون بھی موجود ہے، اور ہم تمام افراد موجود ہیں مختلف شکل و صورت کے ساتھ، مختلف رنگتوں کے ساتھ۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ نظام تکوین کے تحت یا نظام جبر کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈھانچے کو بنایا ہے۔ لیکن ایک اور کام ہمیں دیا ہے، وہاں ہمیں اختیار دیا ہے، وہ ہے ہمارا باطنی چہرہ جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام مذاہب کا بنیادی احکامات اور بنیادی تعلق اس اندر کے انسان کو بنانے کے لیے آیا تھا۔
اندر کا انسان کیسے بہتر ہوگا؟ اس کے اندر رحمدلی آئے گی، محبت ہوگا، انصاف ہوگا، ایثار کا جذبہ ہوگا، رواداری کا جذبہ ہوگا. یہ انسانی ویلیوز کہلاتی ہیں. اور تمام مذاہب، تمام ادیان ان انسانی ویلیوز کو تعمیر کرنے کے لیے، اس اندر کا چھپا ہوا انسان کو بنانے کے لیے تمام آسمانی کتابیں اور احکامات نازل ہوئے ہیں. اب آپ آئیں کہ اس قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر 2 طرح کے احکامات ہیں. ایک حکم یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتا ہے، جو صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے، اور وہیں پر کچھ احکامات یا ایھا الناس کے زمرے میں آتے ہیں. جتنے بھی یا ایھا الناس کے زمرے میں آتے ہیں یہ انسانیت کے حوالے سے پیغامات ہیں. اور مکے کے اندر ہجرت سے پہلے نبی مکرم کی جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے پوری زندگی انسانی پہلوؤں کو زندہ کرنے کے لیے، انسانی پہلوؤں کو بیدار رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے وہاں پر تبلیغات کی ہیں. آپ اس کے بعد مدینہ المنورہ کی بات کریں تو یہاں پر سب سے پہلا جو معاہدہ ہے میثاق مدینہ، یہ رواداری پہ مبنی معاہدہ تھا. اس کے علاوہ مکے کے اندر ہی معاہدہ حلف الفضول، یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات نبی مکرم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سماج کی تشکیل کے لیے اللہ کے نبی نے مختلف مذاہب، مختلف نظریات رکھنے والوں کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب حضرت علی علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت آپ نے مصر کے گورنر کو ایک خط لکھا. اس خط کا عنوان ہے المقتبس السیاسیہ. یہ آج بھی ہمارے سیاست دانوں کو تحفہ دیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت امیر نے حضرت مالک اشتر کو اس طرح کے مختلف مذاہب و مسالک و مختلف ثقافتوں میں حکومت کرنے کا جو گر ہے وہ حضرت مالک اشتر کو بتایا کہ آپ ایک ایسے سرزمین پہ حکومت کر رہے ہیں، وہاں پر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں. تو یہاں پر اس طرح کے مواد ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب اختلافات کو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کیسے کم کریں، کیسے ختم کریں، ہم اس حل کی طرف آتے ہیں. عموماً یہ بہت کافی وقت گزر چکا ہے، ہم ابھی بیدار ہو چکے ہیں. آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی یہ ماحول نہیں تھا کہ ہم اس طرح ساتھ بیٹھ کر ان ایشوز پہ گفتگو کر سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہی محلے میں رہنے والا، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کروں گا، مسلمان مسالک و مکاتب کی بات کروں گا، کہ ایک ہی محلے کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں، اہل تشیع کے عقائد کیا ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے، اہل تشیع کے مساجد میں 40 پاروں کا قرآن ہے یا 30 پاروں کا قرآن ہے. ہمیں صدیوں سے لڑایا جاتا رہا. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، آپ کسی مسجد میں جا کے، امام بارگاہ میں جا کے دیکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس خطیب کی، اس مولوی کی بات سن کر اسی پہ گوارہ کیا کہ شاید شیعوں کے پاس 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا. اس طرح کی چیزیں چونکہ ہم نے ختم کرنا تھا، لہٰذا جدید سماج کی تشکیل کے لیے اس طرح کے NGOs نے ایک اچھا کام شروع کیا. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے سماج کے اندر، مختلف شکلوں، مختلف زبانوں، مختلف مسالک کا، اس کو سمجھنے کی جرت پیدا کی. کہا کہ یہ تسلیم کریں کہ اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، یہ کائنات کا حسن ہے. اس کے بعد پھر اختلاف کے آداب کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلاف کو رکھا ہے. اس اختلاف کو احترام کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. دین کسی ایک فکر کے اندر محدود نہیں ہے. دیکھیں، یہ بات میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ہی بات جو میں سمجھتا ہوں وہی دین ہے،
جو دوسرا سمجھتا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. جب عقل کام کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہی تو حسن ہے. لہٰذا ہر انسان، ہر مکتب، ہر مسلک یہی تسلیم کرے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا مجھ سے الگ سوچ رہا ہو، اس کے پاس کوئی الگ چیزیں سامنے آئی ہوں. لہٰذا اس طرح سے اختلاف کے جو عظمتیں ہیں، اس کے برکات ہیں، ان کو تسلیم کرنا ہوگا. اس کے بعد تیسرا کام جو ہم اس سے سماج کو امنیت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں وہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ. آپ اندازہ کریں، میں نے ابھی اشارہ کیا کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کہ ہم مندر جا سکتے ہیں، مندر کے اندر جا کر ہم بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اہل سنت کے مدارس کے اندر خدا نخواستہ کہیں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں چونکہ پروپیگنڈے کی حد تک ہوتی ہیں. جب ہم اندر جائیں گے، ان کے نصاب کو دیکھیں گے، ان کے نظام تربیت کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر پروان چڑھتی ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا. لہذا مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پرامن سماج کی تشکیل کے لیے مکالمہ بہت ضروری ہے. اور آخری چیز، ہم میں سے ہر فرد ایک شناخت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. شناخت کے دائرے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. شناخت کو مسلک و مذہب کے قید سے تھوڑا سا بڑھا کر انسانیت کے اس دائرے تک کھینچے جہاں پر سارے انسان ہمیں بعنوان انسان برابر نظر آئے، ان کے حقوق کا خیال ہو. یہاں پر تسلیم نظریات کی بات نہ ہو بلکہ تسلیم وجود کی بات ہو. انسان ہونے کی بنیاد پر ہم تسلیم کرنے لگیں تو یہ سارے جو کمزوریاں ہیں، جو سماج کے اندر گیپ نظر آتا ہے انسانی بنیادوں پر، یہ ہم ختم کر سکتے ہیں. جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. خون اپنا ہو یا پرایا، ابن آدم کا خون ہے آخر. بہت بہت شکریہ. اگلے مہمان محترم جناب سردار امر سنگھ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اس موضوع پہ گفتگو فرمائے. ہند کی سرزمین کو جو شرف حاصل ہے، آپ یہاں آئیں گے تو اس میں اس شرف کو جو حاصل ہے اس کے اندر حضرت بابا گرو نانک اور ان کا جو دھرم ہے وہ بھی وجہ افتخار ہے ہند کی سرزمین کو. اور آپ نے جب مذہب کی بات کی، پہلا جو آپ کا کلمہ تھا وہ تھا نہ ہندو نہ مسلمان، یعنی یہ جو مذہب کی بنیاد پہ نفرت پھیلائی گئی ہے اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے. تو میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پہ اظہار خیال فرمائے. اسی کو رکھنا پڑے گا مجھے لگتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. جی سب سے پہلے تو میں شعور فاؤنڈیشن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اتنی حسین محفل آج مہران ہوٹل میں لگائی ہے. آج آپ لوگوں نے دیکھا جتنے بھی یہاں پہ جو ہے یعنی اقلیت اسکالر اور مسلم اسکالر جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کی باتوں میں، سب کے وچارات میں، سب کے اعتیاض میں کہیں بھی آپ کو یہ شبد اچارن ہونے کا کوئی کردار ادا نہیں ہے کسی کے مذہب نے کسی کی نندیا کی ہو. کیونکہ نندیا جو ہے یعنی ہر مذہب کے اندر جو ہے یعنی منع کی گئی ہے اور اسے حرام کا ورڈ جو ہے یعنی قرار دیا گیا ہے. اس لیے اور جو ہے یعنی سکھ قوم کے پہلے سرپرست بابا گرو نانک دیو مہاراج کا بھی اعتیاض یہاں اس پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نے پڑھا ہوگا. اور یعنی اعتیاض گرو صاحب کا یہ ہے یعنی جب یعنی سمرتے ہیں، جیسے ہم یعنی کام سے آتے ہیں، جب ہمارا شریر میلا ہوتا ہے، جب ہمارے کپڑوں کے اوپر دھول مٹی لگ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے گھر جا کے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے جا کے نہاتے. ہم نہاتے، صابن یوز کرتے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے. اور جب ہمارا من میلا ہوتا ہے تو پھر ہم کون سے صابن کو یوز کر کے اور ہمارے من کو دھوتے؟ وہ نام کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ صابن کو ہم نے کھوجنا ہے. اس صابن کے بارے میں ہم نے جو ہے یعنی وچارت کرنی. وہ صابن کیا ہے؟ وہ سمرن، اس اللہ کا نام،
उस परमात्मा का नाम, उस ईश्वर का नाम जो हमारे मन को साफ रखेगा, जो हमारे मन को धोएगा। सिर्फ मन को धोने के लिए वो एक ही साबुन है, जो है उस परवरदिगार का नाम, जिसने हमें संसार में भेजा है। जैसे गुरु साहब की वाणी हमें कहती है, दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे है, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब हमें दुख होता है तो हम उस परमात्मा के आगे, उस अल्लाह के आगे गिला करते, या अल्लाह, है परमात्मा, हमें इतना दुख दे दिया, हमें इतना सब कुछ दे दिया, और जो है यानी हमें शिफा फरमा। और जब हमें सुख मिलता है तो जब उस परमात्मा का हम नाम ही नहीं सिमरते, जब हम विसर जाते, हम उनका नाम लेने ही गवारा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें हर एक चीज़ की ऐशो आराम मिल जाता है। क्या? अच्छी गाड़ी मिल जाती है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छी बीवी मिल जाती है, अच्छे बच्चे मिल जाते, बड़ा घर मिल जाता है, नौकर चाकर आ जाते। तो फिर हमें उस परमात्मा का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? हमें उठते बैठते सब कुछ जो है, हमें सारी बातें हमें मिल रही है, तो हमें फिर यानी परमात्मा का नाम लेने का क्या ज़रूरत है? जब हमें सब कुछ यानी जब मिल जाता है तो हम यानी अपने नाम सिमरन से जो है हम भूले भटे जाते, हम उसका नाम नहीं लेते। जब कोई दुख होता है तो हम नाम लेते। तो इसलिए गुरु साहब हमें ये समझाते हैं, दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे है, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब दुख भी होता है, सुख भी होता है, तो उस परमात्मा की रज़ा से होता है, उस परमात्मा की मर्ज़ी से होता है। क्योंकि जब हम संसार में जन्म लेते हैं ना, तो हमारा सारा चैप्टर जो है ना ऊपर से लिखा हुआ हमारे साथ ही जन्म लेता है। वो भी कितने हमारे संसार के अंदर हमने कितने दुखों को जो है हमने सामना करना है, कितने सुखों का हमने सामना करना है। तो इसलिए हमें सुख में भी उस परमात्मा को याद रखना चाहिए और दुख में भी हमें उस परमात्मा को याद रखना चाहिए। जब कहीं जाके जो है हम उस अल्लाह की बंदगी के अंदर उस अल्लाह का नाम हम जो है यानी सही तरह सिमर सकेंगे। तो इसी तरीके से यानी अभी बहुत जगहों में जो है यानी ऐसे यानी मुझे जो है यानी इन चीज़ों का से फेस करना पड़ता है। जैसे अभी मैं इस होटल के अंदर जब इन हो रहा था तो मेरे साथ महाराज जी थे, पंडित मुकेश कुमार, और बहुत जगहों में जो है यानी इस बेस को जो है ख़ास तौर पे सरदारों को थोड़ा सा टारगेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऐसी जगहों के अंदर, क्योंकि सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हमें सिख बनने के लिए जो है ना यानी जब हम सिख बनते हैं ना तो हमारे गुरुओं की तरफ से, हमारे 10वें गुरु नानक के 10वें अवतार दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें ये 5 चीज़ें फ़र्ज़ करी थी। 5 चीज़ें क्या फ़र्ज़ करी थी? जैसे हमारे मुसलमान भाइयों को यानी अल्लाह की तरफ से 5 नमाज फ़र्ज़ की गई है, इसी तरह जब एक सिख जब ये लिबास जब अपना सौंपता है तो उन्हें 5 चीज़ें फ़र्ज़ करी गई है। वो क्या? केस बोले गए हैं हमारे बालों को, जो आप सबके सरों पे बाल है, और फिर बोला गया है कड़ा, जो हमने कड़ा पहना हुआ है, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज़ हमें बोली गई है किरपान, जो हम लगाते किरपान, ठीक है ना। और ज़्यादातर हमें इश्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर सामना करना पड़ता है इस किरपान का, क्योंकि ये किरपान वाइट चीज़ हमारी ऐसी है क्योंकि इसका मतलब है किरपान। अगर मैं इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊं तो मैं समझता हूं हमें तो रात हो जाएगी, और मुझे आने से पहले इशारा मिल गया था बड़ा यानी 5 मिनट का आपने जो है यानी वक्त लेना है, तो इसलिए माफ़ी के साथ मैं इसकी तफसीलात, इसकी डिटेल आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। इंशाअल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो इस किरपान की पूरी डिटेल आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। हमें ये किरपान क्यों दी गई है, इसकी वजह क्या है, तो ये तफसीलात के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर यानी चौथी चीज़ हमें बताई गई है कंगा। कंगा होता है स्पेशली हमारा एक छोटा कंगा होता है जो हम हमारे केस के अंदर ही रखते हैं, उसके अलावा हम दूसरे घरों के कंगे हम यूज़ नहीं करते। एक होता है कच्छा बोलते हैं यानी चटे को। तो ये 5 चीज़ें हमें जो है यानी फ़र्ज़ करी गई है। इसलिए बताने का मकसद ये सारी चीज़ें जो है यानी बहुत सी जगहों में जो है यानी इशू होते हैं, जिस वजह से जो है यानी जैसे हमें अभी किरपान का इशू हुआ, तो ये 5 चीज़ें फ़र्ज़ है। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को जो है यहाँ पे विराम दूंगा गुरु साहब के वचनों से। गुरु साहब का कौल था अव्वल अल्लाह नूर उपाया, जो मैं हर जगह जो है ये शब्द ज़रूर उच्चारण करता हूँ, क्योंकि ये शब्द यानी सिर्फ सिख के लिए नहीं है, ये हर मज़हब के लोगों के लिए शब्द है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जबे उपजया,
کون بھلے کون مندے، جس دے سر اوپر تو سوامی، سو دکھ جیسا بھاوے، بول نہ جانے مایا مت ماتا، مرنا چیت نہ آوے۔ پاکستان، آپ سبوں کی آواز نہیں آ رہی، یہ تو ہمارے ملک کا نعرہ ہے، اور آپ لوگوں کے اندر تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہے نا ہم پاکستانی، تو ایسے جذبے سے ہم نے نعرہ مارنا چاہیے ہمارے اس وطن پاکستان کا، پاکستان۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سردار احمد سنگھ صاحب۔ ہم ایک پروگرام میں تھے تو وہاں پر کسی نے شعور فاؤنڈیشن کا ادا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک لائیو سکھ کو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بھی شعور کی وجہ سے۔ اچھا، اب میں علامہ مفتی سعد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اس موضوع پر مذہبی رواداری اور اس کی اہمیت اور مذہب کی اس کے حوالے سے جو تعلیمات ہے اس پہ گفتگو فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، جو دھڑکتے ہوئے دلوں، بولتی ہوئی زبانوں، سنتے ہوئے کانوں کا بھی مالک ہے۔ کروڑ حدود السلام شفیع امم مولائے کل ختم رسول دانائے بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اما بعد، بس آپ تمام حضرات کے میں 5 سے 6 منٹ لوں گا، اور آپ تمام کی مجھے کنسنٹریشن بھی چاہیے کہ میں انشاءاللہ کچھ نکات پر آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سردار صاحب نے سکھ کی بات کی، دکھ کی بات کی، لائق بھائی بھی بیٹھے ہیں تو مجھے وہ ایک شعر یاد آیا حق بہو کا کہ میرا یار میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں ہوں۔ ہمارے تو اسلام میں یہ ہے کہ جس حال میں آپ کا خالق آپ سے راضی ہو اس کی رضا میں راضی ہو جانا، چاہے وہ دکھ ہو چاہے وہ سکھ ہو، جس حال میں آپ کا خالق آپ کو رکھے اس حال میں آپ کی رضا شامل ہو، اللہ کی رضا میں اپنی رضا۔ اچھا، میں بس چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارا جو مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہمارا مسئلہ ایکسٹریمزم کا ہے۔ ایکسٹریمزم کسی شعبے میں بھی ہو، چاہے دنیاوی میں ہو، دینی طبقات میں ہو، پھر مسالک کے اندر ہو، مذاہب کے اندر ہو، جہاں بھی ایکسٹریمزم ہوگا، انتہا پسندی ہوگی، وہاں مسائل کھڑے ہوں گے، یہ لازمی سی بات ہے۔ اور یہ ابھی سے کوئی یہ نہیں کہ آج سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ آپ پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ پڑھیں، جب چرچ اور گیلیلیو کا آپ زمانہ پڑھیں، جب انہوں نے کہا سورج گھومتا ہے، کس نے کہا سورج نہیں گھومتا، اتنے سائنٹسٹ کو جلا دیا گیا تھا، تو یہ بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹریمزم انسان، اور پھر جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو جیسے علامہ صاحب نے کہا عقیدت ہے، تو اس کے اوپر اور ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کے حل کی طرف بھی آنا ہے۔ تو کچھ باتیں یہ ہیں قرآن پاک میں جس طرح ہے، تعالوا الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف بلاؤ، ایسی جگہ کی طرف بلاؤ جو کیا ہو، جو یونیورسل ٹروتھ ہو، یونیورسل گراؤنڈ ہو۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، سچ بولنا آپ تمام مذہب کے نزدیک ٹھیک ہے، کہ جان کی امان تمام مذہب کے نزدیک ٹھیک ہے۔ میرے کچھ معاملات ہوں گے، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہم کی تسلیم نہیں کرتے کہ دیر از اے ڈفرینٹ اوپینین۔ اگر آپ کو ہم ایک سارے الگ الگ دکھ رہے ہوں گے، ہم سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ اگر میں یہاں گلاس رکھوں، کوئی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی، اگر ہم دماغ ایک دوسرے کا رکھیں نا تو سب سیم ہوگا، لیکن جب وہ دماغ سوچتا ہے تو وہ چینج ہوتا ہے۔ جب بھی دماغ الگ طریقے سے سوچے گا there will be different of opinion، تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ پہلے بھی ایک بات کی تھی، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے افتراق۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ہم نے کہا اختلاف حسن ہے امت میں، ہم اختلاف کرتے ہی نہیں، ہم افتراق کرتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ I have opinion, you have opinion، ہم دونوں بیٹھے ہیں، ایک مسئلے کے اوپر بات چل رہی ہے، اور یہ ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، نتیجے کی طرف جائیں گے، دس از اختلاف، اور یہ بہت اچھا ہے، اس سے علم۔ لیکن ہم کر رہے ہیں افتراق۔ افتراق کیا ہے؟ آپ اور میں ایک مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے پہلے سے سوچ لیا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ بھی اس نیت سے بحث کر رہا ہے دیٹ ہی از رائٹ آئی ایم رانگ، تو مجھے بتائیں کوئی نتیجہ نکلے گا؟ وہ جو بھی بات کرے گا میرے ذہن میں غلط بول رہا ہے، میں جو بھی، ہم ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے بحث کریں گے، مناظرے ہوں گے، مباحثے ہوں گے، پھر وہ آگے جا کے لڑائیاں پیدا ہوں گی، لیکن نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ تو ہمیں اختلاف کوئی مسئلہ نہیں، ایکسٹریمزم سے ہٹ کر، تو میں نے ایک بات کی، یونیورسل ٹروتھ کی طرف آئیں۔ آپ دنیاوی تعلقات بھی ایک دوسرے سے رکھنا چاہیں تو ان چیزوں کی طرف آئیں جو آپ میں اور دوسرے میں سیم ہو۔
رسول نے فرمایا اگر تم کسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہو اچھا، جب وہ آئے اس کے لیے اٹھ جایا کرو، اس کو اس نام سے پکارو جس سے وہ پسند کرتا ہو، اور اپنی محفل میں اس کی قدر کیا کرو۔ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ہر بندہ مجھے بتائے کون اپنے لیے بےزتی پسند کرتا ہے، کون یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جھوٹ بولا جائے؟ تو یونیورسل گراؤنڈز، یونیورسل ٹروتھ کی طرف آئیں۔ اور بس میں آخری بات چند نکات پیش کرنے کے لیے، ایک بہترین مسلمان کون ہے؟ کیونکہ میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ایک بہترین مسلم وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم تو بات ہی اس اسلام کی کرتے ہیں جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ اور پھر ہمارا جو آئیڈیلائز سوسائٹی ہے، اور ہم اس فرد کو سچا پیور مسلم کہتے ہیں دیٹ جو بندہ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہو، اس سے فتنہ نہ بلکہ وہ فتنے کو توڑنے والا ہو، اس سے رواداری پھیلے، وہ ایک بہترین مسلمان ہے جو معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ہو، ہم اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جس معاشرے کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ ہے ریاست مدینہ۔ وہ کن چیزوں پر قائم تھا؟ 3 چیزیں بتاؤں گا شبلی صاحب اپنی، اور پھر جگہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ 3 چیزیں ہیں جب بھی کوئی معاشرہ، اسلام کا مقصد، بات اس پہ بہت بڑی ہو سکتی ہے، اسلام کا بنیادی مقصد آپ یہ سمجھ لیں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں امن ہو۔ امن کی کیا تعریف ہے؟ کہ انسان کا جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو جس معاشرے کے اندر، وہ پرامن معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرہ 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلے جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے کی تشکیل دی تو سب سے پہلے وہاں عدل قائم کیا۔ عدل اور انصاف کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں عدل انصاف ایک چیز ہے، عموماً عدل اور انصاف یہ ہے کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ نصف کرنا، جو میرا حصہ ہے آدھا آپ کو دیا، آدھا میں نے لیا، یہ ہے انصاف۔ عدل یہ ہے اس چیز کو پوری طرح اس کو کر کے دینا۔ جیسے ہم اس کو ایک مثال دیتے ہیں، ایک بندہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے 3 روٹیاں، ایک بندہ جس کی صحت ہی 1 روٹی کھانے کی ہے، ہم انصاف تو یہ کریں کہ دونوں کو 1.5 روٹی دیں۔ اب دیکھیں وہ 1 روٹی، عدل یہ ہے کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے، جو کم کھاتا ہے اس کو اتنا دے دیا جائے۔ اس میں اور بہت سارے اگزامپل۔ عدل دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جذبہ احسان کا ہے۔ احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو حسین کر کے پیش کرنا، اس کے ایک ایٹ دا سٹیج آف اٹ سپیک کر کے۔ احسان دوسرے کے اوپر، احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، میں نے نیکی کی، نیکی کا بدلہ دے دیا، احسان کا بدلہ نہیں ہوتا، اس شخص کا میرے اوپر احسان ہے۔ تو دوسرا معاشرے میں جب احسان، حسن، احسان کے بہت سارے معنی ہم ایک طرح سے لیتے ہیں، جب حسن پھیلے گا، اور تیسری چیز جب جذبہ ایثار پھیلے گا۔ ایثار کون سے جذبے کو کہتے ہیں؟ ایثار اس جذبے کو کہتے ہیں جو اپنی بھی چیز ہو، اپنا بھی مال ہو، وہ بھی اپنے بھائی کو دے دینا، یا میرے رائٹس کوئی نہیں، آپ کو آپ لے لے۔ دیٹ از دا بردرہڈ، اخوت جو رسول اللہ نے مدینہ کے اندر قائم کی۔ پہلے وہ عدل سے شروع ہوئی، احسان پہ پہنچی، پھر ایثار کے جذبے تک آئی، اور جب یہ معاشرہ یہاں سے فردوں سے تشکیل پایا تو ایک بہترین اور مثالی معاشرہ ہر مذہب کے لیے، ہر ریلیجن کے لیے بنا۔ اور جو بھی آج معاشرے کی بات کرے گا وہ ایک ہی چیز کو آئیڈیلائز کرے گا، وہ ہے ریاست مدینہ۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی سعد خان صاحب، بہت اختصار کے ساتھ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور جو گفتگو سنی، اگر ہم اس گفتگو اور اسی طرح جتنے معزز مہمانان نے باتیں کی ان سب کو ہم اپنا حرز جان بنا لے تو جگر مراد آبادی کا یہ شکوہ دور ہو سکتا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو دلوں کو ملانے کے لیے یہ بہت اہم تعلیمات ہے۔ اب میں اپنے اس سیشن کے سب سے آخری مہمان محترم جناب خان احسن امام صاحب سے ملتمس ہوں۔ آپ کا تعلق بہائی کمیونٹی سے ہے، اور بہائیت کی تو ابتدا ہی رواداری اور عالمگیر بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے اس کی بنیاد ہے، اور اس کی تعلیمات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کتاب اقدس دیکھ لیجئے، اور اردو میں بھی اس سے بہت لٹریچر ہے۔ ہمارے اس حوالے سے بھی کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ موقع اور وقت نہیں ہے کہ ان غلط فہمیوں اور اس کے حقیقتوں پر بات کی جائے، تو میں محترم خان احسن امام صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مذہبی رواداری اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائے۔ بیٹھ کے کریں۔ دوستان عزیز السلام علیکم۔ سوری پہلے تو مجھے آنے میں بڑی لیٹ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ شعور فاؤنڈیشن سے گزارش ہے کہ کاش اس کا ٹرانسلیشن اردو میں رکھا جاتا تو بڑی معذرت کے ساتھ، تو پھر یہاں چڈھے کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اگر اردو میں ہوتا تو، کیونکہ ایجنڈے پہ بات ہونی چاہیے اور نہ ہی نعرے مارے جاتے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں کوئی بے وطن کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ
وین وی ٹاک اباؤٹ یہ پہلا جو سیشن ہے آپ کا کہ ہارمنی انٹرفیتھ کا نا, تو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہونا چاہیے, یونیورسٹیز میں کیا ہونا چاہیے, تو یہ ٹاپک ہے نا. تو باتیں تو بہت ہیں, تو مختصراً یہ کہ سب سے پہلے تو میری سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے. دا اسٹیٹ مسٹ بی سیکولر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ ایک ریلیجن کو پروموٹ کر رہی ہو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ آپ بھی اچھے ہوں گے, یہ بھی اچھا ہوگا, یہ بھی اچھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹ کو سیکولر اسٹیٹ بننا چاہیے جو اخلاقیات پہ مطمئن ہو. پھر اس میں ہندو ہوگا, کرسچن ہوگا, بہائی ہوگا, شیعہ ہوگا, سنی ہوگا, سب کے لیے اسپیس ہوگا. مگر جب سیکولر اسٹیٹ نہیں ہوگی, وہ ڈیفائن یہ کرے گا کہ بھائی کسی میجورٹی نے مائنورٹی کو حق دینا ہے یا مائنورٹی نے میجورٹی سے حق طلب کرنی ہے, ریکویسٹ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے نا, اٹ مسٹ بی ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے عام طور پر آج بھی بڑے بڑے اسکولوں میں جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات پڑھایا جاتا ہے اور نان مسلم کے لیے ایتھکس, یعنی اخلاقیات. اخلاقیات جو ہے غیر مسلموں کا پرابلم ہے اور مسلمانوں کا پرابلم کیا ہے, صرف ہسٹری پڑھنا. یہ تو نہیں ہے, مسلمان بھی اخلاقیات پڑھتے ہیں. تو یہ اخلاقیات تو سب کے لیے ہونی چاہیے. یہ کیسے دائرہ باندھا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایسی ایجوکیشن دی جائے جس میں امن کی بات کی جانی چاہیے, لو کی, کوآپریشن کی. بچوں کو اسپورٹس ایسی کھلانی چاہیے جس میں کوآپریٹو گیمز ہوں, نہ کہ ایسی ہوں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا سکھائے جائیں, ایک دوسرے سے نفرت کرنا سکھائیں. بچے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں ریلیجن کے بیس پہ. یہاں تک نفرتیں پہنچ گئی ہیں. تو یہ کس نے پہنچائی ہیں؟ کوئی اوپر سے کوئی نہیں اترا, یہ ہم ہی ہیں. ان نفرتوں کو ڈیولپ کرنے میں ہم نے 50 سال بڑی محنت کی ہے. تو تھوڑی سی اچھائی کے لیے, محبت کے لیے بھی تھوڑی محنت کر لیں ہم, تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہٹ جائیں گی. تو ہمارے رویوں میں سیکولرزم آنا چاہیے, ہمارے رویوں کو دوسروں کو برداشت کرنا. اور دوسرا یہ کہ سائنسی رویے جو ہیں نا ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم سائنسی رویوں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو مثلاً یہ جیسے محترم نے کہا کہ فون, سب کے پاس فون ہے. کل یہی فون کفر تھا, کافر تھا. یہی فون آپ کو پتہ ہے یہ کافر تھا, آج سب کے پاس ہے. کچھ دن پہلے میں بنوری ٹاؤن میں گیا تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا. مجھے اپنا فون نکالتے بڑا حیا آ رہا تھا کہ یار اتنا پرانا فون لے کے میں گھوم رہا ہوں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یعنی کہ یہ وہی لوگ تھے جو فون, ریل گاڑی, میوزک سب حرام تھا. مگر آج صرف اسلام کی بات نہیں, کہ سارے مذاہب میں ایسے ہی رہا ہے. سب کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں سب نے کچھ کیا ہوا ہے. تو صرف اسلام کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ جو رک جاتا ہے نا ایک جگہ پہ, اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں ہم, کہ آگے نہیں بڑھتے ہیں, رویوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اپنے سوا دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ کسی بھی سطح پر ہوں ہم رہ جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہو وہ یونیورسٹی تک جو ہے نا, وہاں تک آپ کو پروجیکٹس ہوں جو انسانیت کی فلاح کے پروجیکٹ ہوں. ایک مثلاً ایک بچہ NED میں پڑھتا ہے, میکینکس, صرف میکینکس کا کام ہے, میکینیکل انجینئر بن کے پڑھا ہوگا, اس کا سوسائٹی میں کیا رول ہے اس کو سیکھنا ہوگا. ایک اسلامیات بچہ پڑھتا ہے تو صرف وہ ملا بنے گا کیا؟ نہیں. یا ایک کرسچن سیمینری میں پڑھتا ہے, صرف وہ پنڈت پادری بنے گا, صرف اس کا یہ رول ہے؟ نہیں, اس کو رول ادا کرنا پڑے گا سوسائٹی میں. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ.